سوچیں اگر ایک رات میں آبنہ ہرمز بند ہو جائے، تیل کی سپلائی رک جائے اور مشرق وسطیٰ آگ کا گولہ بن جائے تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا اس جھٹکے کو برداشت کر پائے گی یا پھر یہ وہ لمحہ ہوگا جب عالمی نظام زمین بوس ہو جائے گا؟ کیونکہ اب معاملہ صرف بیانات تک محدود نہیں رہا ہے۔ ایران نے کھل کر اعلان کر دیا ہے کہ اس خطے سے امریکہ کا خاتمہ اب ایک مقصد بن چکا ہے، اور اگر کسی نے بھی ان پانیوں، ان کی سرزمین یا ان کے مفادات کو چیلنج کیا تو جواب ایسا ہوگا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ وہ ایران نہیں ہے جو پہلے مذاکرات کی بات کرتا تھا، یہ ایک بدلا ہوا ایران ہے، ایک ایسا ایران جو اب کہہ رہا ہے کہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی اور اب ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ جنگ کہاں جا کر ختم ہوگی۔ اور دوسری طرف امریکہ جو خود کو دنیا کی سپر پاور سمجھتا تھا، ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جہاں ہر قدم اسے مزید دلدل میں لے جا رہا ہے۔ اگر کل جنگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے، اگر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا چین اور روس کھل کر میدان میں آئیں گے؟ کیا خلیجی ممالک اپنا رخ بدل لیں گے؟ یا پھر دنیا ایک ایسی عالمی جنگ میں داخل ہو جائے گی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا؟ آج کے اس ولاگ میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، ایسے حقائق کے ساتھ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، جب سے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی منظر عام پر آئے ہیں، ان کا لہجہ، انداز اور پالیسی سب کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے کھل کر امریکہ کے خلاف بات کی ہے اور یہاں تک کہ امریکہ کے مستقبل سے متعلق بھی بڑے فیصلوں کا اندیا دیا ہے۔ ایران کی قیادت کی جانب سے واضح اعلان کیا گیا ہے کہ اس پورے خطے میں اگر تباہی کی کوئی جڑ ہے تو وہ امریکہ کے فوجی اڈے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اڈے نہ صرف غیر مؤثر ہو چکے ہیں بلکہ اب خلیجی ممالک کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ مستقبل میں اڈوں کو اس خطے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے خلیجی ممالک کو بھی براہ راست پیغام دیا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا تو وہ اپنی اس سوچ پر نظر ثانی کریں، کیونکہ امریکہ اب خود کو بھی محفوظ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا ہے۔ ان کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کا مستقبل خود یہاں کے ممالک طے کریں گے۔ پرشین گلف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب یہ خطہ امریکہ کے بغیر ہوگا اور اسے امریکی اڈوں سے پاک کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی نے دور بیٹھ کر بھی ان کی پانیوں میں مداخلت کی کوشش کی تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ اسی تناظر میں آبنہ ہرمز کو ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے جو عالمی سطح پر نہایت حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک واضح پالیسی کا اعلان ہے۔ ایران نے اب اپنی ترجیحات بدل دی ہیں۔ پہلے بات جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر ہو رہی تھی، لیکن اب فوکس براہ راست امریکہ کے انخلا پر آ چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں چین اور روس کا کردار بھی اہم بنتا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک پہلے ہی خطے میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو کم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر امریکی اڈے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد سیکیورٹی اور معاشی تعاون کے لیے خلیجی ممالک کا رخ انہی طاقتوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کون یقینی بنائے گا؟ کیا چین اس خلا کو پر کرے گا یا خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے اور ہر ملک اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ یہ صرف ایران اور امریکہ کا معاملہ نہیں رہا ہے، یہ ایک بڑے عالمی کھیل کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز پر قبضہ کرنے یا اس کی ناکہ بندی کی کوشش کی جائے تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ بین الاقوامی قانون، خاص طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اگر کسی ملک پر حملہ کیا جائے تو اسے اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے، اور اسی اصول کے تحت ایران یہ موقف رکھتا ہے کہ اس پر جنگ مسلط کی گئی جبکہ وہ پہلے سفارتی مذاکرات میں مصروف تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس کے اہم توانائی مراکز جیسے کہ خارک آئی لینڈ یا پھر دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو وہ جیسا کو تیسا پالیسی اپنائے گا، یعنی اگر اس کے بینکس، صنعتی مراکز یا دیگر انفراسٹرکچر پر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے خلیجی ممالک میں موجود اپنے اڈوں سے ایران پر حملے کیے، اس لیے ایران نے بھی ان اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کردار مرکزی ہے جو اس دفاعی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے علاقائی پانیوں کے اندر آتا ہے اور وہ اس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اگرچہ کچھ ممالک کے جہاز گزر رہے ہیں لیکن ایران کے مطابق امریکہ نے باہر سے ناکہ بندی کر رکھی ہے جس سے اس کی تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے جواب میں ایران متبادل راستے تلاش کر رہا ہے، جیسے کہ زمینی تجارت اور بحیرہ کیسپیئن کے ذریعے روس تک رسائی حاصل کرنا۔ ایران یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ صورتحال آسان نہیں ہے کیونکہ اسے دو بڑی جوہری طاقتوں کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی فوجی صلاحیت اب بھی مضبوط ہے اور اس کے کئی دفاعی مراکز زیر زمین ہیں جنہیں نشانہ بنانا مشکل ہے۔
اب جہاں تک چین اور روس کی مدد کا سوال ہے تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کے دوران ایسے تعلقات خفیہ ہوتے ہیں اور انہیں کھلے عام ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تاہم روس اور چین دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اس خطے میں مکمل غلبہ حاصل کر لاتا ہے تو وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے ایران کا مضبوط رہنا ان کے مفاد میں ہے۔ ایران کے مطابق جنگ سے پہلے وہ مذاکرات میں لچک دکھا رہا تھا، لیکن حملے کے بعد اب اس کی پالیسی سخت ہو گئی ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اس لیے وہ بھی اسی انداز میں جواب دے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جنگ کو آسان سمجھا تھا اور 3 دن میں ختم ہونے کی توقع کی تھی، لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ ایران اس وقت صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اگر دباؤ بڑھا تو ایک اور بڑی فوجی جھڑپ کا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقائی ممالک جیسے پاکستان، عمان اور روس کے ساتھ تعاون بڑھا کر اس ناکہ بندی کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبے عرصے تک برداشت کر سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے دشمن کو زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ صورتحال نہایت حساس اور پیچیدہ ہے۔ تو ویور، جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب یہ آگ بھڑکے گی تو اسے بجھائے گا کون؟ کیا آبنہ ہرموز واقعی بند ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا یہ دنیا کی معیشت چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دے گی؟ کیا امریکہ واقعی پیچھے ہٹے گا یا پھر ایک آخری اور خطرناک وار کرے گا؟ اور کیا ایران صرف دفاع تک محدود رہے گا یا پھر پورے خطے کا نقشہ بدلنے کی طرف بڑھ چکا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک غلط فیصلہ، ایک غلط اندازہ پوری دنیا کو ایسی جنگ میں دھکیل سکتا ہے جس کا انجام کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں اور ہر ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کیا ہم ایک نئی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں یا پھر یہ صرف طاقت کا ایک کھیل ہے جس میں اصل قیمت عام انسان ادا کرے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آنے والے دن صرف خبریں نہیں ہوں گی، تاریخ لکھی جائے گی۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔